میری راہ کا روشن ستارہ ہو تم۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے ثنا ظفر نے۔ آج تمہاری والدہ آئی تھی میرے پاس۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا تو وہ کسی متوقع خوشی کے خیال مبہم سا مسکرا دیے۔ اپنی جس خواہش کا انہوں نے میرے سامنے اظہار کیا ہے وہ میرے بھی دل کی آرزو ہے۔ وہ دکھ اور بے یقینی کے ملے جھلے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھنے لگا۔ نہیں بیٹا، یہ مت سمجھنا کہ تمہارے ساتھ میرا رویہ شاید اسی غرض کی بنا پر اچھا رہا۔ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہ تھا، لیکن اولاد کے معاملے میں انسان تھوڑا خود غرض ہو جاتا ہے۔ یوں تو میری بڑی دونوں بیٹیاں بھی بہت نیک اور راست باز ہیں، لیکن میری چھوٹی بیٹی، وہ میرے لیے خدا کی طرف سے بہترین تحفہ ہے، شاید زمین پر اترا ہوا کوئی فرشتہ۔ میں اس کا ہاتھ کسی انجانے شخص کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے ڈرتا ہوں، اور اگر سچ پوچھو تو مجھے اس کے قابل تمہارے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ لیکن بہن جی نے بتایا کہ تم اس رشتے سے انکار کر رہے ہو۔ ان کے بجھے ہوئے لہجے میں کہنے پر اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے، کیا بولے۔ وہ متبذب سا بولا، نہیں بابا، مجھے اس رشتے سے نہیں بلکہ میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کے ساتھ مضبوط رشتہ داری جوڑ لینا میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں، لیکن میں اس کے لیے خود کو مجبور پاتا ہوں۔ بابا، مجھ پر گناہوں اور حرام کاریوں کا بوجھ اس قدر زیادہ ہے کہ میں خود کو کسی بھی نیک اور شریف لڑکی کے قابل نہیں سمجھتا۔ میں تو اتنا بڑا حرام کار ہوں کہ اب میں شادی کی ضرورت محسوس بھی نہیں کرتا۔ مجھ جیسا انسان آپ کی بیٹی کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے خدا کا حکم ہے کہ… لیکن بیٹا، توبہ کے بعد انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ، اور تم میرے لیے ایسے ہی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ قرآنی آیات کا ترجمہ ان کے سامنے دہراتا، انہوں نے فوراً اسے ٹوک دیا تھا۔ اور تم نے کہا کہ تم شادی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، تو ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، تو کیا تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے انکار کر سکتے ہو؟ بابا، آپ کی نیکی اور راز بازی کے سامنے مجھے کبھی اپنے سیاہ ماضی کو الفاظ بنا کر زبان سے ادا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہے جو حقیقت میں منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے۔ میرے والدین نے مجھے جو ماحول دیا، میں نے اس میں کبھی اچھائی اور برائی کو جانچنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ گناہ اور ثواب کی حقیقت کیا ہے مجھے کبھی اس کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ حلال و حرام کا فرق میرے بڑوں نے بھلا رکھا تھا، تو مجھے کیا سمجھاتے۔ میں مغربی ماحول کا پر پردہ بہت چھوٹی عمر میں امت الخبائث کو پانی سمجھ کر پینا شروع کر دیا۔ عورت میرے لیے ایک کھلونے سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ مجھے یاد نہیں میں نے پہلا زنا کب کیا۔ مغرب میں تو یہ ایک کھیل سے زیادہ کچھ نہیں۔ پاکستان آ کر کچھ اندازہ ہوا کہ لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، لیکن جس سوسائٹی میں میں موو کرتا تھا وہاں ہر انسان مغرب کا دل دادا اور ان کے نقش و قدم پر چلنا اپنی عزت اور بقا سمجھتا ہے۔ لہٰذا یہاں بھی عورت میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنی۔ میری یہ عادت بہت پختہ تھی کہ کسی کی استعمال شدہ چیز پر نگاہ نہیں ڈالتا تھا، اور خود کسی چیز کو زیادہ دنوں تک زیر استعمال نہ رکھتا تھا، چاہے وہ کوئی عورت ہی کیوں نہ ہو۔ جھکے سر اور بند آنکھوں کے ساتھ بولتے بولتے اس کی پیشانی عرق آلود ہو چکی تھی۔ شرمندگی اور شرمساری کے تاثرات اس کے چہرے پر بہت واضح تھے۔ بے غیرتی کو ماڈلزم کا لبادہ اڑھا کر چلنے والے لوگ چونکہ اس معاشرے میں چند فیصد ہی تھے، سو استعمال شدہ چیزوں کو بار بار استعمال کرتے ہوئے میرا دل اوبنے لگا تو نئی دریافت میں نکل کھڑا ہوا۔ بے انتہا شرمندگی کے باعث اس کی زبان سے الفاظ اٹک اٹک کر ادا ہو رہے تھے۔ بولنا دشوار ترین عمل محسوس ہو رہا تھا،
لیکن وہ ان سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ دوپٹے، چادریں، برقعے میرے لیے چیلنج بننے لگے، تو میں اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے نئی دنیا میں فتح کے جھنڈے گاڑنے لگا۔ عزت و ناموس کے لبادے میں لپٹی ہوئی وہ لاشیں میرے لیے کھوکھلی ثابت ہوتیں تو میرا غرور آسمانوں سے ٹکرانے لگتا۔ وہ بہت گہری سانس لے کر خاموش ہوا۔ چند لمحے یوں ہی سرک گئے، اور پھر ایک دن میری زندگی میں وہ چلی آئی۔ اس نے جھکے سر کو ذرا سا اٹھایا اور آنکھیں کھول کر دور کسی نادیدہ نقطے پر جما دیں۔ میں نے اسے سڑک پر سے اٹھایا تھا، سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں لپٹی ہوئی، دیکھنے میں گلاب کی پنکھڑی سے بھی زیادہ نازک، لیکن اندر سے چٹانوں جیسی مضبوطی لیے ہوئے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنی طاقت کے نشے میں چور اس گلاب کی پنکھڑیوں کو مسل دیتا، اس نے اچانک ہی التجا کرتے ہوئے میرے سامنے بہت انوکھی سی شرط رکھ دی۔ میں جو اس سے پہلے ماں بہنوں کی عزت اور خدا اور رسول کے واسطوں کو اس کی حماقت سمجھ رہا تھا، اس کی شرط سن کر دہل گیا، اندر باہر سے لرز اٹھا۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اپنی ہوس مٹانا چاہتا ہوں تو مجھ سے نکاح کر لو، لیکن مجھے اپنے ساتھ حرام کاری میں مت گھسیٹو کہ میں روز محشر اپنے خدا کے سامنے سر نہ اٹھا سکوں۔ دنیا کی چند روز ذلت میں سہار لوں گی، لیکن ہمیشہ رہنے والی زندگی کا عذاب مجھ سے سہا نہ جائے گا۔ دنیا کی نظروں میں گناہ گار کہلوانا گوارا کر لوں گی، لیکن ہمیشہ رہنے والی زندگی کا عذاب مجھ سے سہا نہ جائے گا۔ دنیا کی نظروں میں گناہ گار کہلوانا گوارا ہے، لیکن روز قیامت میری پاک دامنی کا گواہ خود میرا خدا ہوگا، اور میں سب کی نظروں میں سرخرو ہو جاؤں گی۔ اور میں جو اس کے ساتھ حسب معمول محض چند لمحوں کا کھیل کھیلنا چاہتا تھا، بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ رو رہی تھی، التجا کر رہی تھی کہ میں اس سے ایک تعلق جوڑ لوں، قانونی نہ صحیح شرعی بندھن، صرف اس وقت تک جب تک میں اپنی ہوس پوری نہ کر لوں، پھر اسے طلاق دے دوں۔ اور میں حیرت و بے یقینی کی زیادتی سے گنگ ہو گیا۔ میرے سامنے بیٹھی چھوٹی سی لڑکی حلال و حرام، اچھائی اور برائی کے فرق سے آشنا تھی، اور میں کیا تھا؟ کیا انسان؟ شاید نہیں۔ میں تو حلال اور حرام جیسے لفظوں سے ہی پہلی بار آشنا ہوا تھا۔ میرے اندر دھماکے ہو رہے تھے، میرے اندر اتنی بھی سکت نہ تھی کہ نگاہ اٹھا کر دیکھ بھی سکوں۔ میں نے اس سے جانے کے لیے کہا، لیکن وہ بے یقین سی کھڑی تھی۔ میرے چیخ کر کہنے پر کہ وہ چلی جائے تو وہ چلی گئی، لیکن جاتے جاتے میرا سارا غرور، میری انا، میری مردانگی، سب کچھ اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کے لہجے میں کسی لٹے ہوئے مسافر کی سی تھکن اتر آئی تھی۔ کچھ بھی نہ بچا تھا میرے پاس، صرف زندہ لاش، کھوکھلا وجود رہ گیا تھا میرے پاس۔ میں سب کچھ بھول گیا، حتیٰ کہ اسے بھی یاد رہا تو صرف 2 لفظ، حلال اور حرام۔ اور میں حلال و حرام کی حقیقت جاننے کے لیے در بدر بھٹکنے لگا۔ میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا، یا پھر میرا ایک نیا جنم ہوا تھا کہ میں گزشتہ تمام واقعات بھول گیا تھا۔ میں نے نئے سفر کا آغاز کیا تو خدا کا شکر ہے کہ میرا یہ سفر لا حاصل نہیں رہا۔ ہاں، البتہ یہ سفر اب بھی جاری ہے اور تا عمر جاری رہے گا، اور نہ جانے منزل میرا نصیب بنتی بھی ہے کہ نہیں۔ بابا، میں وقتی طور پر اسے بالکل فراموش کر چکا تھا، لیکن ماما کی اس خواہش نے میرا اندر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اب اس کے الفاظ رہ رہ کر مجھے ستاتے ہیں۔ میں نے کس طرح اس کی پاک دامنی کو تار تار کرنے کی کوشش کی تھی، اور جانتا نہیں تھا
کہ اس کی حفاظت تو خود اس کا خدا کر رہا ہے جو بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانے والا ہے۔ بابا، میں نے اس سے کہا کہ وہ چلی جائے، لیکن وہ گئی نہیں تھی، میرے اندر کہیں چھپ کر بیٹھ گئی تھی، اور آہستہ آہستہ میری روح وجود پر اپنا تسلط جماتی گئی۔ مجھے اپنے خون کی گردش میں اس کے وجود کا احساس ہونے لگا ہے۔ میں بہت مجبور ہوں بابا، میں اب کسی دوسری لڑکی کو کچھ نہیں دے سکتا، کچھ بھی نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کا کوئی نام، پتہ، کوئی ٹھکانہ معلوم ہے تمہیں؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے گہری سوچ سے نکلتے ہوئے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ نہیں جانتا میں اس کے بارے میں، کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور کہاں جا رہی تھی، کچھ بھی تو نہیں جانتا میں اس کے بارے میں۔ میں نے تو اس کا نام بھی نہ پوچھا اس سے۔ کس قدر بھیڑیا تھا میں کہ مجھے صرف اپنی ہوس مٹانا تھی۔ نہ جانے کتنی شریف زادیوں کی عزت کو پامال کیا ہے میں نے۔ مجھے تو صرف اپنی غرض تھی، ان کے ساتھ کیا بیتا، کیا ہوا، معاشرے نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس سے مجھے کوئی سروکار نہ تھا، صرف اپنی طاقت کا غرور تھا۔ میں بخشش کے قابل نہیں ہوں بابا، بالکل بھی نہیں۔ یہ میرے خدا کی تجویز کردہ سزا ہے میرے لیے۔ تم کیا تھے، تمہارا ماضی کیسا تھا، اب تم یہ سوچنا چھوڑ دو، صرف یہ سوچو کہ تم اب کیا ہو، تمہیں کیا کرنا ہے۔ جب تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں تو پھر اسے کہاں تلاش کرو گے؟ تلاش؟ میں کب اسے تلاش کرنے چلا ہوں بابا؟ مجھے اسے تلاش کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ وہ تو میرے اندر ہے۔ میں کوشش بھی کروں تو اسے اپنے اندر سے نہیں نکال پاؤں گا۔ تو پھر کہیں اندر ہی اسے دفن کر دو اور اپنی زندگی ان لوگوں کو سونپ دو بیٹا جن کا تم پر حق ہے۔ تم صرف اپنے لیے نہیں جی رہے، تم آئندہ نسل کے امین ہو۔ اس دھرتی کو نئی نسل اپنے باپ کو نیا وارث دینے کے امانت دار ہو سکتا ہے تمہارا بیٹا اس ملک و قوم کے لیے کوئی ایسا کارنامہ انجام دے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ تو بیٹا اس امانت میں خیانت مت کرو، اپنے ماں باپ کو مزید دکھوں کے حوالے مت کرو۔ تمہاری صورت جو امید کا ٹمٹماتا دیا انہوں نے تھام رکھا ہے، اسے مت بجھاؤ، بلکہ اس کی لو روشن رکھنے کی راہ ہموار کرو، اور اتنے چراغ جلاؤ کہ ان چراغوں سے دنیا میں تمہارا، اس ملک کا نام روشن ہو جائے۔ انہوں نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کا کندھا تھپتھپایا تو وہ یکٹک انہیں دیکھے گیا اور پھر سر جھکا گیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے ایک تواتر سے بہتے آنسو اس کی عاجزی و انکساری کا اظہار کر رہے تھے، لیکن وہ خود کو گناہگار کہنے پر بضد تھا۔ بے شک وہ گناہگار تھا، لیکن اس کی آنکھ سے ٹپکنے والا ندامت کا ایک آنسو ہی اس کے تمام گناہوں کو پاک کر گیا تھا، اور وہ جو برسا برس کے متقی اور پرہیزگار تھے، انہیں اس کے سامنے ان نیکی و ایمانداری بہت چھوٹی، اپنے اعمال بہت ادنی نظر آنے لگے۔ وہ اس کی آنکھوں سے بہتے سمندر کو بہت رشک سے دیکھا کرتے۔ ان کا واز سننے والے اکثر و بیشتر لوگ خوف سے لرز اٹھتے تھے اور وہ خود بھی اشکبار ہو جاتے تھے، لیکن یہ کیفیت لمحاتی ہوتی تھی، جبکہ انہوں نے اسے جب بھی دیکھا اپنے خدا کے حضور روتے اور گڑ گڑا کے معافی مانگتے ہوئے دیکھا۔ خدا نے انہیں صرف اس کی صحیح سمت رہنمائی کے لیے منتخب کیا تھا، ورنہ وہ تو پہلے ہی خدا کی قربت حاصل کر چکا تھا۔ وقت نے دن بدن ان کے دل میں اس کی محبت کو بڑھایا ہی تھا۔ انہوں نے ان گزشتہ 4 سالوں میں اس میں کوئی عیب نہ دیکھا تھا۔ ہر لمحے کا ساتھ تھا ان کا۔ بڑی بیٹیوں کو بیاہنے کے بعد جب چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی کی باری آئی تو اس کے رشتے کا تذکرہ انہوں نے اپنے دوست سے کیا، اور جو مشورہ انہوں نے دیا تھا وہ حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھتے رہ گئے۔ ارے حافظ صاحب، اس طرح کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا اور باقی احباب کا تو یہی خیال تھا کہ آپ نور بیٹی کا رشتہ اسی سے کریں گے۔
کمال ہے، مجھے تو پہلے کبھی خیال کیوں نہ آیا۔ میں تو اس قدر پریشان تھا اس کے لیے کہ اس کے معیار کا رشتہ کہاں سے ڈھونڈوں گا۔ یقین جانیے حاجی صاحب، مجھے تو کبھی بھول کر بھی یہ خیال نہ آیا تھا۔ چلیے اب تو آ گیا نا، تو بسم اللہ کیجئے۔ لیکن حاجی صاحب، میں اپنے منہ سے کیسے کہوں گا؟ اچھا تو نہیں لگتا نا کہ بیٹی کے رشتے کے لیے اپنے ہی منہ سے کہوں۔ بھائی تم اسے شادی کر لینے کا مشورہ دو، آخر وہ تمہیں ہی اپنا سب کچھ مانتا ہے نا، تو تم بات کر لینا۔ اس سے خود سے کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں حاجی صاحب، میرا دل نہیں مانتا۔ کہو تو میں بات کروں؟ نہیں، رہنے دیں، فی الحال میں پہلے شادی کے بارے میں اس کا اندیہ تو لے لوں۔ ویسے حافظ صاحب، آپ نے کبھی پوچھا نہیں اس سے اس کے بارے میں؟ لگتا ہے کسی انتہائی نیک اور شریف ماں باپ کی اولاد ہے۔ کتنے قسمت والے ہیں وہ والدین جنہیں ایسا نیک اور باحیا بیٹا خدا نے عطا کیا ہے، ورنہ آج کے دور میں ایسی پارسائی کہاں۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ حاجی صاحب، وہ کہتے ہوئے اٹھ گئے اور اجازت طلب کر کے چل دیے۔ لیکن اس لمحے جو ادراک اس کے والدین کے متعلق انہیں ہوا تھا، وہ خود کو بہت بوجھل سا محسوس کرنے لگے تھے۔ جو بھی تھا وہ اس کے ماں باپ تھے، ان کا خیال رکھنا، انہیں ہر تکلیف سے بچانا اس کا فرض تھا۔ دنیا میں اولاد کی جدائی سے بڑی اذیت کوئی نہ تھی، اور پھر انہوں نے اسے سمجھانے کا قصد کیا تو ناکام نہ رہے تھے۔ وہ ویسے بھی ان کی کوئی بات نہ ٹالتا تھا، ان کی ہر بات اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی، اور اب وہ بہت مطمئن تھے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے دونوں جہان کی رحمتیں سمیٹ رہا تھا۔ اور ان کی وہ تذبذب کہ وہ خود سے کیسے اپنی بیٹی کے لیے زبان کھولیں، تو خدا نے ان کی یہ عزت بھی رکھ لی تھی۔ بابا کیا بات ہے؟ بڑی دیر سے دیکھ رہی ہوں آپ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہیں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ان کی لاڈلی بیٹی ان کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ شفقت سے مسکرا کر اٹھ بیٹھے۔ نہیں میرے بچے، مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے بھلا؟ تو پھر اچھا یہ بتاؤ، بہنوں نے کئی دنوں سے کوئی چکر نہیں لگایا؟ کیا ہو گیا ہے بابا آپ کو؟ آپا پچھلے ماہ زکریا بھائی کے ساتھ کراچی شفٹ ہو گئی ہیں، اور آپ ہی کو ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتایا ہے، اس لیے ان کی ساس اور شوہر انہیں گھر کا دروازہ بھی پار کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس نے دھیرے سے بتاتے ہوئے نظریں جھکا لیں تو انہوں نے اس کے سر پر دست شفقت دھرا اور پھر گہری سانس لے کر رہ گئے۔ بہنیں اپنے گھر کی ہو گئیں، تمہاری ماں ہمیں بیچ راہ میں چھوڑ کر خود ملک عدم سدھار گئیں، اور رہ گئے ہم دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کا دکھ سکھ سہنے کو۔ سوچتا ہوں جب تم بھی اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو… پلیز بابا، وہ روحان سی ہو گئی، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی بابا۔ پگلی، ہمیں بھلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی روح گردانی کرنے کی کیا مجال؟ اور نکاح تو ایک مقدس فریضہ ہے میری بچی، جو ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر واجب ہے۔ آخر خدا نے یہ کیسا نظام بنایا بابا؟ مرد و عورت کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کیوں قرار دیا ہے؟ اس نے جھکی نظروں سے پوچھا۔ انسانی بقا کے لیے بیٹا۔ کیا یہ ضروری تھا کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہوتا؟ وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ وہ بیٹی ہونے کے ناطے ان سے اس طرح کی بحث نہ کر سکتی تھی، ورنہ اس کے اندر تو ایک جنگ چھڑی رہتی تھی۔ اس کا جی چاہتا کہ خدا کے اس نظام کے خلاف بغاوت کر دے۔ آخر کیوں دو مخالف جنس میں خدا نے ایک دوسرے کے لیے دلچسپی اور ایسی کشش رکھی ہے؟ بیٹا، ایک کام پڑ گیا ہے تم سے۔ جی کیسا کام بابا؟ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ بس یوں سمجھو تمہارا ایک امتحان مطلوب ہے۔ کیسا امتحان بابا؟ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں نورالعین بیٹا، ایک ایسے گھر میں جہاں تمہیں عزت بھی ملے گی اور بہو ہونے کا مان بھی، لیکن شوہر کے دل کے خالی کھنڈر کو آباد کرنا ہی تمہارا امتحان ہے۔ اس کے دل کے خالی کھنڈر میں ایک قبر ہوگی بے نام کتبے کے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم جب اس دنیا سے جاؤ تو اس قبر پر تمہارے نام کا کتبہ ہو۔
وہ کئی ثانیے یکٹک انہیں دیکھے گئی اور پھر کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ دروازے پر اجنبی دستک نے انہیں چونکا دیا۔ اجلت بھری دستک دوبارہ ہوئی تو وہ سر پر دوپٹہ جماتی دروازے تک آئیں۔ کون؟ مہران گردیزی کا گھر یہی ہے جی؟ جی ہاں، لیکن آپ کون؟ وہ حیرت سے دروازے کی اوٹ میں کھڑی پوچھ رہی تھیں کہ یہاں آنے والا زیادہ تر ہمران کے نام سے واقف تھے، تو یہ کون تھا جو مہران گردیزی کو تلاشتا پھرتا تھا؟ کیا وہ گھر پر ہیں؟ نہایت ادب و انکساری سے سوال کیا گیا۔ جی ہاں، لیکن وہ آپ سے مل نہیں سکتے۔ بڑی مہربانی ہوگی بیگم صاحبہ آپ کی اگر آپ مجھے ان سے ملا دیں۔ میں ان کے آبائی گاؤں سے ان کا ایک بہت پرانا ملازم ہوں، ان کی ایک امانت ان تک پہنچانے آیا ہوں۔ میں آپ کی کوٹھی گیا تو وہاں پتہ چلا کہ آپ وہاں سے جا چکے ہیں۔ اتفاق سے آپ کا پرانا ملازم مل گیا تو اس نے آپ کا پتہ بتایا۔ بہت تلاش و بسار کے بعد آپ لوگوں کا گھر ملا ہے مجھے۔ بہت عرصے سے ان کی امانت میرے کندھوں پر بوجھ بنی ہوئی ہے۔ وہ آپ دیدہ سا گلوگیر لہجے میں بول رہا تھا تو وہ خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ ہمران نے آتے اس گھر کی نیلامی کے بعد وہاں سے نکلتے ہوئے گھر کے مالک کو اپنا پتہ بتا دیا تھا کہ کسی بھی وقت اس کی بہنیں ان سے رابطہ کر سکتی تھیں، لیکن انہوں نے تو بھلا دیا تھا۔ آئیے بابا جی، اندر آ جائیے۔ وہ بوڑھا آدمی ان کے باپ کی عمر سے بھی زیادہ کا تھا۔ وہ اپنی ہمراہی میں انہیں کمرے میں لے آئیں۔ مہران، یہ بابا جی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ ساکت وجود لیے آنکھیں کھولے ہوئے تھے۔ انہوں نے گردن ہلائے بغیر نگاہیں پھیر کر دیکھا۔ کافی دیر بعد بھی نگاہوں میں شناسائی کی کوئی چمک نہ کوندی، جبکہ آنے والا اپنی اس حالت میں دیکھ کر بھی اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا۔ چھوٹے مالک، وہ بے اختیار لپک کر ان کے قریب آیا۔ میں آپ کا خادم، بڑی حویلی کا خاندانی ملازم فضل حق۔ مجھے پہچانیے مالک، آپ کے دادا کا بہت خاص ملازم تھا میں۔ آپ کے دادا بہت نیک اور رحم دل انسان تھے، اور آپ کے والد محترم، ان کی نیکی اور پارسائی کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ آپ کی والدہ محترمہ آپ کی راہ دیکھتی اس دنیا سے چلی گئیں تو آپ کے والد عمران گردیزی کو آپ کی یاد سینے سے لگائے گوشہ نشیں ہو گئے، اور آخر کار آپ کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چل بسے۔ آپ کی تمام جائیداد تو آپ کے والد کے تایازاد بھائی سبحان گردیزی نے ان کی زندگی میں ہی ضبط کر لی تھی۔ فضل حق کی گفتگو سے ان کے چہرے پر اضطراب چھلکنے لگا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں تلاشا چھوٹے مالک، آپ تو ایسے گئے کہ پھر لوٹ کر ہی نہ آئے۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں شمائلہ بیگم کو اشارہ کیا تو وہ جلدی سے کمرے سے نکل گئیں اور تھوڑی دیر بعد ہی جگ بھر کر شربت کا لے آئیں، جبکہ بابا فضل حق کی داستان اب بھی جاری تھی۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے چھوٹے مالک، وہ ناانصافی اور دوسروں کا حق مارنے والے کو دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے۔ آپ کے چچا سبحان گردیزی نے خوب اندھیر نگری مچائی ہوئی تھی، لیکن اس کا صلہ اسے کیا ملا؟ شادی کی تو بیوی بد کردار نکلی، بڑا بیٹا پیدائشی پاگل، دوسرا بیٹا جوان ہو کر باپ کی راہ پر چلا تو ایک ایکسیڈنٹ میں ٹانگیں توڑوا بیٹھا اور سر پر چوٹ لگنے سے بینائی بھی چھن گئی۔ تیسرے بیٹے نے فرعونیت دکھائی تو دشمنوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اکلوتی بیٹی نے بھاگ کر شادی کر لی۔ یہ سب عذاب سہنے کے بعد بھی اسے بستر مرگ پر عقل آئی تو آپ کی جائیداد کے تمام کاغذات میرے حوالے کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ بہت اذیت ناک موت تھی اس کی۔ بابا نے جھرجھری لی۔ شمائلہ بیگم بے اختیار رو دیں۔ صاحب، یہ امانت ہے آپ کی۔ اس نے بغل میں دوائی گھٹری جو کہ اب بیڈ پر پڑی تھی، اسے کھول کر اس میں کپڑوں کی تہہ میں سے چھپی ایک ضعیف سی فائل نکالی۔ یہ 7 مربع زمین اور گاؤں والی پرانی حویلی کے تمام کاغذات ہیں چھوٹے مالک، اور چھوٹی مالکن، یہ آپ کی امانت۔ اس نے ایک پوٹلی ان کے حوالے کی۔ مرتے وقت بڑی مالکن نے یعنی آپ کی ساس صاحبہ نے میرے حوالے کی تھی کہ یہ ان کے خاندانی زیورات ہیں۔
بہت نیک تھے دونوں میاں بیوی، ہر وقت خدا سے آپ کے لیے دعا گو رہتے تھے۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناولز اور پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔